خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے جس نے موت کو خلق کیا، وہی ذات ہے جس نے زندگی پیدا کی۔ یہ ساریاں اپنی صفتاں بیان کر کے خالق کائنات نے پھر ساڈے پیدا کرن دا مقصد بیان فرمایا۔ پہلے اپنی بادشاہی دسیے کہ میں خالق موت ہاں، میں خالق حیات ہاں، دسیا میں قادر مطلق ہاں، پھر دسیا میں کل کائنات دا کلا اکیلا بادشاہ ہاں۔ پھر خالق کائنات فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس قادر نے، اس حاکم نے، اس موت و حیات کے خالق نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ ہاں وہ ممتحن تمہیں امتحان میں تو ڈال رہا ہے، لیکن اس کی صفات یہ ہیں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ جہاں عزیز ہے وہاں غفور بھی ہے۔ اللہ وہ ہے جو غالب بھی ہے اور پھر بخش دینے والا بھی ہے۔ میرے محترم سامعین، غالب بھی، حاکم بھی، قادر بھی، اوے جڑا سانو امتحان چ پا رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ بندے شیعہ ہوں، سنی اہل سنت دیوبندی، وہ سمجھ لیں کہ اگر انہوں دا اسے خالق تے ایمان ہے جنہیں انہوں نے پیدا کیتا ہے، اگر وہ دی بادشاہت وچ سانس لے رہے ہیں، اگر بندے سمجھتے ہیں کہ موت و حیات دا وہی خالق ہے، میں غیر مسلم دی گل نہیں کر رہا، پھر مسلمان نو سمجھ جانا چاہیے کہ آخر ساڈے پیدا کرن دا اس مقصد جڑا بیان کیتا ہے وہ امتحان ہے۔ یہ مطلب ہے ہر بندہ اپنے اپنے پیپر دے رہے، مہربانی میں پھر کریں، ہر بندہ اپنے اپنے پیپر دے رہا ہے، ہر بندہ امتحان ہے، قرآن دے مطابق تے ہر بندہ امتحان ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ مطلب ہے پیپر سارے دے رہے ہیں، ہر بندہ اس ممتحن دے سامنے امتحان دے رہے۔ اس امتحان واسطے میں چند کچھ عرض کرنا چاہنا، فکر والی گل کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندا، جی میں پہلی جماعت دے بچے دا امتحان پہلی دن صاحب چ ہوتا ہے، پنجویں دا امتحان پنجویں دن صاحب چ ہوتا ہے، ایم اے بچے دا پڑھتا ہوئے ایم اے او دا امتحان وہ دی کلاس دے مطابق ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے ٹیچراں نو پتہ ہے کہ اے کنے جوگا ہے تے اے کنے جوگا ہے تے اے کنے جوگا ہے، تے جن نے بندے بنائے نے انہوں نہیں پتہ ہے کنے جوگا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ بھی جڑا پیپر ساڈے واسطے تیار کرے گا، جڑا ممتحن بنائے گا نا پیپر، وہ یقیناً کورس دے وچوں ہی بناتا ہے۔ پڑھے لکھے بچے اس نو جلدی میرا خیال پہنچ جان گے، کئی باری آؤٹ آف کورس پیپر آ جاندے نے، آؤٹ آف کورس وہ آتے ہیں اس کورس سے پڑھیا ہی کوئی نہیں، یہ سارے نال ظلم ہویا ہے، یہ اصا پڑھیا ہی نہیں تو پیپر چ آ گیا ہے، یہ پڑھیا ہی نہیں تو پیپر چ آ گیا ہے، انج ظالم کرتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ فکر والی گل کوئی نہیں، اللہ تمہیں پیپر ہی مینوں وہ پائے گا جس قابل میں ہاں، تمہیں بھی وہی پائے گا جس قابل تسی ہو۔ ہر بندہ اپنا اپنا قبلہ امتحان دے رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ ممتحن جڑے ہوتے ہیں نا پیپر بناتے ہیں، میں ٹیچر رہا، میں پیپر بنائے نے، میں مارکنگ بھی کی ہے، میں رزلٹ بھی بنائے نے الحمدللہ، پرائمری تو مڈل تو ہائی سکول تک میں پڑھایا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ پیپر بنان والا ہوتا ہے نا، وہ مزاج تے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جے گھر کے لڑیا ہوئے بیوی نال تے اوکھا پیپر بناتا ہے، اگر گھر صلح ہوئے تو سوکھا پیپر بناتا ہے۔ یعنی غصے والا بندہ پیپر اور طرح بناتا ہے تے نرم ہویا ہوئے بندہ تو پیپر اور طرح بناتا ہے۔ کئی باری انہوں ویسے ہی غصہ چڑھیا ہوتا ہے، ہور کسے گل تو مہنگائی دا غصہ ہو سکتا ہے، گھر اہلیہ محترمہ نال کوئی چھوٹی موٹی گل ہو سکتی ہے، کوئی بیٹا فرمائش کر دینا ہے، بندہ کسی اپسٹ بھی تو ہوتا ہے نا، وہ جدوں وہ بندہ پیپر بناتا ہے نا، ادوں سخت سخت سوال پاتا ہے تاکہ کوئی پاس نہ ہو۔ جہے ویلے بندہ تھوڑا جہا فریش ہوئے ادو پھر نرم پیپر بناتا ہے، چلو چھوٹے چھوٹے بچے نے جو بچ کمزور بھی ہوندے نے سارے پاس ہو جان۔ یہ جڑا نا اثر ذہن تے اثر یہ ماحول دا ضرور ہوتا ہے۔ میں ٹیچر رہ چکا ہوں، ماحول اثر رکھتا ہے، جدے تے ماحول دا اثر نہ ہوئے انہوں اللہ آندے۔ مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک ساڑھے پیپر بنائے نے اور ساڑھے امتحان لائے گا، فکر والی گل کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسے نفس سے اونا بوجھ نہیں پاندا جس وہ قابل نہ ہوئے۔ یہ مطلب ہے کہ چلو ہم تے گزر گئے نے روزے، اگلے سال پھر انشاءاللہ زندگی رہی تے آ جان گے۔ یہ جڑی نماز ہے تے جڑا روزہ ہے، یہ اللہ جدے جدے تے فرض کیتے نے، نجائز تے نہیں نہ کیتے۔ کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا میں انہیں جوگا نہیں، میں نماز پڑھن جوگا نہیں، روزہ رکھن جوگا نہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ پھر نعوذ باللہ ظالم تری نہ جی، اللہ آتے لے
جہدے تے نماز رکھی سو وہ نماز پڑھن دے قابل ہے، جہدے تے روزہ رکھیا سو روزہ رکھن دے قابل ہے۔ اور کمال ہے کہ میرٹ ہی ایسا بنا چھڑیا ہے، ایرے بغیرے تے آوارہ گرداں تے نہ نماز واجب کیتی ہے نہ روزہ واجب۔ آوارہ گرداں دا اتنا تعلق ہی کوئی نہیں، کیونکہ پیپر وہ دے ہوندے نے جڑا داخل ہوندا ہے۔ میں پہنا پیپر وہ دے ہوندے نے جڑا داخل ہوندا ہے، امتحان بھی قبلہ وہ ہی ہوندا ہے جڑا داخل ہوئے۔ آوارہ گرداں دا کتھے کوئی امتحان نہیں ہے۔ اللہ نے داخلہ جدو دیتا ہے نا داخلہ، ادو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ہم ایسی چیزیں بے ایمانوں پر واجب نہیں کرتے۔ روزہ بھی ایمان والے تے واجب ہے، نماز بھی ایمان والے تے واجب ہے۔ میرے محترم ایک پیپر ہے وہ سال بعد آندا ہے، ایک روز 5 واری آندا ہے۔ یارہ روزہ بھی پیپر ہے، وہ سال بعد اللہ امتحان لیندہ ہے۔ وہ سال بعد جڑا سالانہ پیپر ہوندے نے وہ اور نے۔ وہ یارہ حج بھی پیپر ہے وہ بھی سالانہ ہے۔ میں بیانا سالانہ پیپر اور نے۔ اے ہر روز جڑے پیپر ہوندے نے وہ نماز ہے، نماز ہر روز پیپر ہے۔ سویرے بکھری حاضری لگتی ہے، دوپہر تو بعد پھر لگتی ہے، شام تو بعد پھر لگتی ہے۔ کمال ہے وے کہ میں پیپر لینے ایک ٹیچر ہوندا سی 20 منڈیاں تھے، 50 بچے بیٹھے رہے تھے ایک نگران ہے، 50 بچے بیٹھے رہے تھے ایک نگران ہے۔ جدو منہ ادھر نو ہو گیا ادو پچھلے نقل کرن لگ پے، جدو ادھر نو منہ ہویا تو وہ نقل کرن لگ پے۔ باہر پانی دا گلاس لین گیا تو پھر نقل ہون لگ پئی، باہر حاجت واسطے گیا تو پھر نقل ہون لگ پئی۔ اللہ اتنی سختی نال امتحان پہ لیندا ہے، اے غصہ نہ کرنا کہ 50 بچے ہون تے نگران ایک ہوندا ہے۔ جدو اللہ پیپر لینے بندہ ایک ہے تے نگران 2 نے۔ میرا خیال ہے کہ بندے گھبرا گئے نے، ہر بندے نال 2 نے، سواڈا خیال صرف میرے نال ہی 2 نے۔ یارہ میرے نال بھی 2 نے، میرا امتحان ہو رہا ہے، تواڈے نال ایک بندے نال 2 نے۔ اور کمال ہے کہ جدو نگران باہر نکل جاتا ہے تے مگروں بوٹیاں لان لگ پیندے ہیں، مگروں نقلاں کرن لگ پیندے ہیں۔ یہ ایسے نگران نے، یہ جدو بندے نے اندروں کنڈی ماری ہوئے نا دوویں اتھے بھی اندر ہی ہوندے ہیں۔ سبحان۔ اچھا جی سخت نگرانی ہو رہی ہے، ہن بندہ سمجھتے ہیں یہ کیڑے دستے نے، یہ کیڑے دستے نے۔ پر پوری دنیا دے علماء نو پوچھو کوئی کرامن کاتبین کرامن کاتبین ہے نے؟ کاتبین 2 نو آندے نے، کاتبین زیادہ ہوندے نے۔ یہ کاتبین کاتبین نے یہ 2 ہر بندے دے نال نے۔ شیعہ ہوئے سنی وہ آکھے گا جی ہے نے جی ہے نے ہے نے جی ہے نے۔ اللہ دے بندیاں اے نگران 2 جو غیب من گئے ہیں، ایک مادی بھی من جا کی پہ اور غیب اس رہ کے اللہ نگرانی کرا سکتا ہے، غیب اس نگران نو رکھ کے اللہ نگرانی کرا سکتا ہے۔ وہ دی وجہ پہ جڑی ظاہر نگرانی ہوندی ہے وہ ذرا تھوڑی جی کمزور ہوندی ہے، جڑی غیب والی ہوندی ہے وہ ذرا مضبوط ہوندی ہے۔ کیونکہ ظاہر نگران ہوئے نا ان دال لاندے نے بندے، ادھر منہ ہویا تو ادھر دال آ رہا، ادھر منہ ہویا تو ادھر دال آ رہا، ادھر منہ ہویا تو ادھر دال آ رہا۔ یہ جڑے غیب دے نگران ہوندے نا دستے نہیں نا، دستے نہیں تو وہندے ہیں، دستے نہیں تو وہندے ہیں۔ ایک اللہ نگران ہے نا پیپراں دا، 2 کرامن کاتبین اے نگران نے۔ پھر اللہ فرماندا ہے حشر والے دن میں تینوں کھلار کے تینوں آکھنا تو چپ رہو، تیری اکھ نو پوچھاں گا اے تینوں کتھے کتھے استعمال کردا ہے، تیرے پیر نو پوچھاں گا تینوں کتھے کتھے استعمال کردا سی، تیرے ہاتھ نو پوچھاں گا کتھے کتھے استعمال کردا سی۔ یقین کرو قرآن دی ایک آیت ہے لجلودہم، انہاں جلداں نو اللہ پوچھے گا، اے جلد نہیں اے جلد، اینو اللہ پوچھے گا کہ تو گواہی دے دی کی کردا سی۔ دیکھو نا جلد تے میری اپنی ہے نا جی، تہاڈی اپنی ہے۔ اس جلد تے بندے کریماں لاندے نے، اس جلد تے بندے لوشن لاندے نے، اس جلد تے بندے پاؤڈر لاندے نے، اس جلد نو بندے محفوظ رکھن واسطے دھوپ چ باہر نکلن لگیاں منہ تے کپڑا رکھتے ہیں، اکھاں تے کالی اینک رکھتے ہیں یا رکھتے جلد خراب نہ ہو جائے۔ سیال چ بندے لوشن وغیرہ ملتے ہیں جلد خراب نہ ہو جائے۔ اے جڈی ایڈی حفاظت پہ کر لینا حشر والے دن تیرے خلاف ہوئے گی۔ میرے ہاتھ میرے اپنے نے، میرا بیٹا میرے نال سگا بیٹا، وہ دے ہاتھ اپنے نے، اے میرا بڑا سگا ہے لیکن میرے ہاتھ پھر اپنے نے۔ میری اکھ اپنی ہے، میری اکھاں کمزور ہو جان میں دی اکھاں نہ ویکھ نہیں سکدا، یہ مطلب ادو اپنا کوئی نہیں۔ اور اکھاں اپنیاں تو اپنا کوئی نہیں، اپنے ہاتھاں تو اپنا کوئی نہیں، اپنے پیراں تو قبلہ اپنا کوئی نہیں۔
اور بڑا ساک ہوئے بڑا قریبی ہوئے وہ جننے بھی ہے نے پھر اپنے اپنے نے اے پھر اپنے اپنے نے یہ جڑے ایڈے اپنے نے نا اے ایڈے اپنے اے ایڈے اپنے ادھر ساڈے خلاف گواہی دین گے سوچ جدن ایڈے اپنے بیگانے ہو جان گے کوئی تے آسرا چاہیے نا آباد رکھو مولا تعالیٰ جزا دو بہت اچھا سماعت فرمایا جی میرے محترم سامعین امتحان سخت ہو رہے ہیں بہت شکریہ ذرا دھیان رکھیے پیپر اپنا اپنا دئی ہے نال دے پیپر تے دھیان رکھیے تے اپنا بھی نہیں ہوتا اس واسطے لوگوں دے عقیدے چیک کرن دی بجائے اپنا اپنا پیپر دھیان نال دیو اپنا ہی ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے میرے محترم سامعین یہ بھی پریشانی کوئی نہیں کہ اللہ کو ظلم کرے گا وہ آدھے دے اور آدھے لون دے باوجود غفور بھی ہے رحیم بھی تا سلطان العارفین نے فرمایا سی عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے ہوں فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہوں میں اللہ دا فضل پڑھن لگا اور یارا جدو عدل دی ترکڑی سامنے کرتا ہے آدم دے پیر نکل جاندے ربنا ظلمنا انفسنا حضرت موسیٰ دے سامنے ترازو عدل تا کیتا ہو سکا انی ظلم تو نفسی فاغفر لی تو معاف نہ کرے گا تو کون کرے گا حضرت یونس نے سامنے ترازو کیتا انہاں کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین معافی دینی ہے اور جدے ترازو دے عدل دے سامنے نبی آل گئے نے تو کی ہیں تو میں کی ہاں ایک کازرہ فضل دا او دا فضل میں پڑھ دینا ممتحن بھی ہوئے پیپر بھی اس بنائے نے سانو اندہ لیلہ دے لو گانچ ساتھ رل جو اور قربانی دی گانچ ساتھ بندے رل سکتے ہیں اونٹ جی کئی باری ساتھ رل دینے کئی باری نو رل جانے ہون علماء فرماندے نے بڑا سارا بکرا بھی ہوئے تے دو ترے بندے وچ رل سکتے ہیں میں کیا اللہ ایتھے بکرے وچ بھی بندے پا دیتے نہیں تے ابراہیم نو آنا پتر تے چھری رکھ فرمایا اس کا نصاب اور ہے تیرا نصاب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے جنہا پتر دین جو گا سی وہ دے کلو پتر لے جنہا گانج ساتھ رڑ کے تے اپنے اپنے برتن لے کے آئے ہوتے ہیں اے اور نے او اور نے یہ دا مطلب ابراہیم دا امتحان ہو رہے بولو یار ساڑھا امتحان ہو رہے ادو تنو اتلی منزل دساں پتہ نہیں آل محمد کیڑی کلاس دے افراد نے پتہ نہیں اہل بیت اطہار اللہ دی نظر کیڑی کلاس دے لوگ نے کہ حضرت ابراہیم نو پتر دین دے قابل سمجھتا ہے اے قرآن ہے اللہ فرماتا فلما اسلما پتر پھیران تے بن گیا پیو پھیرن تے بن گیا تے پھر اللہ پھیرن نہیں دیتی اللہ نے پتر بچا دیتا تے ابراہیم فرماندے نے خالقہ ایک ہی ہویا ہے فرمایا وفدائناہو بذبح عظیم یہ قربانی عظیم لوگ دیں گے یہ بیٹوں والی قربانی عظیم لوگ دیں گے حضرت ابراہیم نے پوچھا میں انی محنت کی تھی کہ عظیم پھر کوئی اور نے فرمایا وَتَرَكْنَا لَهِ فِي الْآخِرِينَ گھبرانے کی ضرورت نہیں وہ تیرے ہی آخر والے ہوں گے وہ تیری ہی نسل ہوگی تیری پاکتہ شملہ اتھے ہی رہے گا کدی کلہ بے کے مومن سوچی میرا بھی امتحان ابراہیم علیہ السلام دا بھی امتحان تے آل محمد دا بھی امتحان پہلی دیا کتاباں پنجویں دا برابر نہیں پنجویں دیا کتاباں چودویں دا برابر نہیں چودویں دا نصاب سولہویں دا برابر نہیں اوہ اللہ دیا بندیا ابراہیم علیہ السلام جیسے دا نصاب آل محمد نار نہیں رہتا وہ تیرے جیسے کیسے ہو جائے کیا بات یہ شکریہ کہ امتحان سے پڑھنا چاہنا ہر بندہ امتحان ہے اپنا اپنا امتحان دینا میرے محترم سامعین میں ایک پرچہ پڑھنے لگا قرآن چوں کیونکہ اللہ نے پچھلیاں امتانوں جڑے پرچے پائے سن نا جی میرا خیال ہے پڑھے لکھے نوجوان کم از کم میرنا تعاون کرنا پڑھے لکھے علاقہ ہے الحمدللہ اے فرماؤ کہ 2017 دے پیپر 2018 دے پیپر 2004 دے پیپر 2005 دے پیپر ٹیسٹ پیپران دے آخر دے ہوتے ہیں یا ایک گیس پیپر ہوتا ہے اس گیس پیپر چھے سارے پچھلے پیپر دیتے جانتے ہیں تاکہ تیاری کرنے والے نو آسانی رہے
کہ وہ آرام نال دیکھ لوے کہ 2019 چ آیا سی 2018 چ پیپر آیا سی، یعنی نمونے دے طور تے میں قرآن نو بڑی توجہ نال پڑھیا ہے، مینوں صاحب لگا کہ اللہ نے پچھلیاں امتاں نو جڑے پیپر پائے سن وہ نمونے دے طور تے قرآن وچ رکھ۔ بہت شکریہ، گل ہے پڑھیا لکھیا بچیاں نمونے دے طور تے پیپر موجود نے۔ اس پیپر تو صاحب لگتا ہے کہ جس طرح ادو پیپر آیا سی اویں دا پیپر سانوں بھی آ سکتا ہے۔ انہوں قبراں تے پڑھو ثواب ہے، تراویاں چ پڑھو ثواب ہے، ویسے بہ کے پڑھو ثواب ہے، ختماں چ پڑھو ثواب ہے۔ انج مہربانی کرنی جے پیپر دی تیاری آپ کری دیئے، فوت ہوئے ابے دی قبر تے پیپر نہیں پڑھ چھڑی۔ اللہ دیا بندہ ہوتا تے نتیجہ بھی نکل گیا ہونے غور ہے یا نہیں؟ آج انہوں دفن کر کے ہوتا تے نتیجہ بھی نکل گیا۔ میرے محترم سامعین، آپ میرا خیر پیپر پڑھیے تے آپ دی تیاری کریے۔ تو آڈا کی خیال ہے؟ میں ایک پیپر قرآن چو پڑھ دینا جی۔ یہ پیپر ہے حضرت سیمویل علیہ السلام دی امت تے آیا۔ اللہ پاک نے انہوں دوسرے پارے تے آخری رکوع درج کیتا ہے، نشاندہی پہ کرنا۔ دوسرا پارا آخری رکوع حضرت سیمویل نبی گزرے نے، انہاں دی امت دا پیپر ہے۔ وہ پیپر ہو چکا سی، بندے پاس فیل بھی ہو گئے سن۔ وہ اللہ نے اپنے نبی نو وہ پرانا پیپر سنایا، نبی نے صحابہ دے سامنے پڑھ کے سنایا۔ ہن تساں پیپر اس طرح سننا، تیاری کرنی ہے جی میرے عزیزو، مجلس دی مجلس ہے، ذکر دا ذکر ہے تے تیاری دی تیاری ہے۔ یہ پچھلا پیپر میں پڑھن لگا مدینے جدو پیغمبر نے پیپر پڑھیا سی، پتہ نہیں ادوں کی اثر ہویا لگا، میں پدراڑ پڑھن لگا پیپر، میں پیپر پڑھن لگا، قرآن جو پڑھن لگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ ساری تیاری بھی ہو جائے گی۔ ہن تساں تصور دو رکھنے نے، ایک میں پدراڑ پہ پڑھنا، ایک پیغمبر مدینے پہ پڑھنا۔ ہن تساں دھیان نہ سننا ہے، اللہ فرماندن اس قالوا لنبی لہم مبعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ جالوت بادشاہ بڑا ظالم تھا، تو حضرت سیمویل کے 70,000 صحابہ نے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم اس سے لڑنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی چیف آف آرمی سٹاف بنا۔ بھائی چکوال فوجیاں دا علاقہ ہے، بڑے بڑے اچھے افسر اتھوں نکلے نے، تو مہربانی کرو میں وہ لفظ استعمال کیتے ہیں جڑے قریب تو جناب نو اپروچ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا اس قالوا للنبی، ان سب نے مل کے اپنے نبی سے کہا کہ اسی اس ظالم بادشاہ نہ لڑنا چاہنے ہیں، تسی ساڈا کوئی سربراہ بنا دیو، کوئی چیف بنا دیو، چیف آف آرمی سٹاف بنا دیو، پوری فوج دا کوئی بادشاہ مقرر کر دیو، کیونکہ اسی لڑنا چاہنے ہیں۔ یہ گل کیوں کیتی نے؟ یہ فوج پاویں 10 لاکھ ہو گئے، یہ چیف دی وجہ تو ہی بہادر ہوندی ہے تے چیف دی وجہ تو ہی بزدل ہوندی ہے۔ بھائی کیا بات ہے، تہاڈی سماعت دی میں پہنا 10 لاکھ دی فوج ہوگی، 20 لاکھ فوج ہوگی، کروڑ بندے دی بھی فوج ہوگی۔ یہ جڑا سربراہ ہوتا نا فوج دا، اگر وہ کمزور دل ہے تو پوری فوج کمزور ہو جائے گی، اگر وہ بہادر ہے تو پوری فوج بہادر ہو جائے گی۔ دیکھ لو بندہ ایک ہے، یارہ بندہ ایک ہے، جڑا سربراہ ہوتا کہ بلا جرنیل بندہ ایک ہوتا ہے، لیکن اس ایک دی وجہ تو انہیں بندے بہادر بھی ہو جاندے نے تے انہیں بزدل بھی ہو جاندے نے۔ جڑے ہن تک نہیں نہ ہلے، آنج بھی نہیں جنہ کیتا، انہاں تک میں گل پہنچا دینی۔ اگر سربراہ دی کوئی اہمیت نہ ہوندی تے نبی ہر روز خیبر وچ فوج بدلتے سن یا سربراہ بدلتے سن؟ بہت شکریہ یار، جدن خیبر فتح ہویا تو کیا نبی نے فوج بدلی؟ پیغمبر نے کی اعلان کیتا ہے کل میں ایسی فوج کو بھیجوں گا؟ نہیں، فرمایا کل علم اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ اے نبی پاک نے اعلان کر دیتا کہ کل فتح ہو جائے گی، کل جنگ فتح۔ ویسے اللہ نے پہلے دا وعدہ کیتا سی، اللہ نے صلح حدیبیہ تو بعد وعدہ کر لیا سی بندیاں نو مطمئن کرنے واسطے، کیونکہ صلح حدیبیہ تے بندے مطمئن نہیں سن، تے اللہ فرماتا وعدنا، ہم نے وعدہ کر لیا ایک جنگ ہوگی، پھر فتح ہوگی، اس سے مال غنیمت آئے گا، کثرت سے مال تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ روز نبی نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے سن او جنگ کدوں لگے؟ اس جنگ جنہیں بندے صلح حدیبیہ چ گئے سن
وہ سارے پیغمبر نے شامل کیتے تے خیبر تے یعنی حضور نے جنگ کی تھی. وہ جنگ تے اعلان سربراہ کا ہویا کہ کل میں اسے علم دوں گا, جھنڈا فوج کا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. تقریر میری شروع ہو چکی ہے, یہ آخر تے میں پھر اتھے ہی ہونا ہے کہ جس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں, جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا. اتھے آواں گا تقریر مکمل ہو جائے گی. انہاں جناب علیہ کیا کو سربراہ بناؤ. حضرت سیموئیل نے 70 تو 80 ہزار صحابہ تھوڑے نہیں سن, 70 تو 80 ہزار بندے تھوڑے نہیں سن, لیکن سربراہ تو بغیر سن. اپنے نبی نو کہنے لگے کوئی ایک چیف بنائے نہ کدی ساڈا. او کمال ہے کہ 70 تو 80 ہزار بندیاں دے وچوں اس نبی نے چنیا ہی نہیں. 70-80 ہزار وچوں نہیں چنیا. اللہ نو پوچھیا نے, اللہ نو پوچھیا نے کنوں بناواں, اللہ نو پوچھیا سو کنوں بناواں. حضرت سیموئیل نے اللہ نو پوچھیا انہاں دا سربراہ کنوں بناواں. شاباش تیرے جمن دے. اے نبی بھی اپنا سربراہ آپ نہیں بنا دے, محمد دا نائب بندے کے میں چھوڑ لیں. اور یار پیغمبر کہہ رہا اللہ کنوں بناواں. اللہ پاک نے فرمایا ناؤ دا طالوت ہے, پڑھیا لکھیا نوجوان ہے, بہت ہوتے صفات نے, کھوہ تے کم کرتا ہے, کارا ادھر پنڈل کاٹی آندا ہے, وہ میں تیرے متھے لوا دیاں گا. حضرت سامویل کہنے لگے میں انہوں کتھوں لبھاں گا. فرمایا تو فکر نہ کر, انہوں اپنے جانوراں نال بڑا پیار ہے, گاواں نال بڑا پیار ہے, پیڈا بکریاں نال بڑا پیار ہے. میں 2-3 ہوتیاں گاواں 4 ڈنگر کھول دیاں گا, وہ کھوہ تو فرشتیاں نو آکھاں گا کلے تو کھول چھڑو. وہ جو کھول چھڑنے گے ڈنگر تے ٹوری پینے نا, وہ ڈنگراں نو میں تیرے نکال دیاں گا, اور لبدا پیچھے آ جائے گا. کوئی اللہ دی حکمت ہی ہے نا. ویسے تے اللہ سیدھا بھی بھیج دیندا تے کی سی. فرمایا ڈنگر آؤں گے, ڈنگراں دے پیچھے آئے گا. جوان ایڈا کوئی نہ ہوئے گا, سونا بھی ایڈا کوئی نہ ہوئے گا. وہ دے ہاتھ چے کا عصا لمبا ہوئے گا, وہ دے قد دے برابر عصا ہویا تو سمجھ جائیں اے ہی. وہ پھر اے ہی ہویا جی. وہ آ گیا حضرت طالوت میں ڈنگراں دے پیچھے مختصر کرا. وہ پھر حضرت سیموئیل نے انہوں نے پوچھا فوج نو پہلا سربراہ بخان تو پہلا. حضرت سیموئیل پوچھتے ہیں کہا تو اس نے کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا, پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ لڑو گے نا. کیا بات ہے تھوڑے سن. انہاں کیا سی جو آپ پہ انہیں کیسا لڑنا ہے تو تسی شک کیوں کر دو. فرمایا شک نہیں کرتا. حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا, اے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے بات کروں, اللہ قتال لکھ دے, اللہ قتال لکھ دے کہ لڑو اور تم نہ لڑو. اللہ لکھ دے وے لڑو تو تسی نہ لڑو. پھر انہاں کیا انہاں کیا قالو, وہ کہنے لگے وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. تسی کیویں دی گل کردے ہو, کیوں نہ اسی لڑاں گے. اس ظالم نے ساڈے کول پتر جدا کر دیتے, اس ظالم سانو گھر تو بیکار کر دیتا, انہیں سانو گھراں چوں کر دیتا, پتر وہ ساڈے قید کر لینے, بیبیاں ساڈیاں کنیزاں بنا لیندا. ایڈا ظالم ہے, اسی کیوں نہ لڑاں گے. فرمایا کوئی گل نہیں, میں کی پیانا, پوچھنا ہی ہے نا پیا. لڑو گے نا. کہنے لگے جی لڑاں گے, اسی تو بڑے تنگ ہاں. اے قرآن ہے جی, ہن ویکھو نا پیپر ہی پہ پڑھنا, دھیان رکھنا جی. پیغمبر صحابہ جی پہ پڑھتے ہیں. تو فرمایا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم, جب ان پر جہاد واجب کر دیا گیا سارے منہ پھیر گئے, تھوڑے رہ گئے. کیا بات ہے, منہ پھیر گئے تھوڑے رہ گئے. انہاں جنہاں منہ پھیرے انہاں دے وچ کی گل سی, پیپر دھیان نہ سن لینا, حال تے بعد وچ ہونا نا. لو جی کتھوں فیل ہوئے نے, کتھے کم خراب ہویا ہے, یہ نشاندہی تساں کرنی جے, میں تے پیپر پڑھنا پیا. جیڑا بندہ ہوش وچ بیٹھا ہے وہ نشاندہی کرے گا نا. بہت شکریہ. تہاڈے کول پوچھنا ہونے میں ایک سوال ہوندا سی اردو سے کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے, ہاں صدقے بولو بچے بولو, نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجئے. اے بچے اجے ہے سوال, اجے بھی ہے. یعنی پیپر دے وچ ہی ایک پیراگراف دیتا گیا ہے, انہوں دھیان نال پڑھنا ہے, انہوں دھیان نال پڑھنا ہے. تے تھلے سوال بھی اودے وچوں ہی نے. سب تو آسان سوال ہے ہوندا سی, یارا سب تو آسان سوال ہے, باقی تے کتاباں گھر پئیاں نے, پیراگراف سامنے نے, اودے وچوں ہی سوال نے سامنے لکھے نے.
انشاءاللہ کئیاں وہ بھی کدی نہیں سی کیتا جڑا سارے تو سوکھا سی ایویں دے ہوندے نے حالانکہ سوکھا سب تو پہلا کری دا اصول کی ہے بچے جڑا تانوں آسان سوال لگدا پہلے کر لو اوکھا نہ شروع کر لو سارا ٹائم اتھے ہی ضائع ہو جائے جڑا سوکھا ہی پڑھ لے انہاں کو تے آکھو نا پہ نلائق ہی ہے نا وہ بچہ جڑا سوکھا سوال بھی نہیں پہ کرتا نلائق آکھن دے بھی دل نہیں کرتا میں کدو لانتاں پہ پوانا میں گالا پہ کرنا میں پہ آنا پہ جڑا سوکھا بھی نہیں کرتا نلائق ہے کڈا کو بہت نلائق ہے بہت نلائق یہ دا مطلب ہے پیراگراف سامنے ہوئے تے وچوں ویکھ کے بھی نہ سمجھ سکے کہ اس سوالاں پنجاں دے کی جواب نے وہ بہت نلائق ہے جڑے بچے دے سامنے پیراگراف ہوئے تے انہوں پتہ نہ لگے کہ سوالاں دے جواب کی نے وہ بھی بہت نلائق ہے تے جس بندے دے سامنے سورہ آل عمران تے آیت مبالہ ہوئے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کون نے وہ بھی بڑا نلائق کیا بات جی مہربانی کتنا شکریہ بہت مہربانی وہ یارہ ایٹا تے بندے نوں نلائق نہیں نہ ہو جانا چاہیے مہربانی بالکل سامنے سامنے میں ابنانا و ابناکم پتہ ہی نہ ہوئے بیٹے کون نے نسانا و نساکم پتہ نہ ہوئے وہ بی بی کون ہے انفسنا و انفسکم پتہ ہی نہ ہوئے نفس رسول کون ہے میں مبارک دے رہا اس قوم نوں جو جانتے ہیں کہ ابنانا حسنین تھے نسانا بدول تھے نفس رسول علی ابن ابی طالب مہربانی یہ مطلب ہے پیپر یار تیرے سامنے نے کی تیاری کی ہے تو سا کدی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد اے جڑے بانی مجلس سے آج مجلس کرا رہے ہیں تو اڈا کی خیال ہے اگر ختم تو آندے تے انہوں ہو جانا سی ختم ہو گیا ہونا سی شروکنا گھنٹا بے گوڑی گالے گھنٹا قرآن تو ہی سن لیں دے تے ختم ہو جانا سی یہ ختم تے مجلس سے ہی فرق ہے ختم اچھ قرآن پڑھا جاندہ سواب دی خاطر ایدہ جو پڑھا جاندہ تیاری دی خاطر مہربانی تیاری ہو رہی ہے کی آکھا نے تھوڑا ہی رہ گئے ہویا انہوں نے کی وہ ہویا جو میرے لو بکھو خالی فرماندہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان کے نبی نے ان سے کہا آجو بھائی سربراہ بنا دیں انہوں نے کہا جی بنا دے اسی لڑنا چاہنے ہیں سالم نہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا سمویل علیہ السلام نے اعلان کیا لوگو یہ طالوت ہے اس کو اللہ نے تمہارے درمیان ملک بنا دیا ہے بادشاہ بنا دیا ہے چیف بنا دیا ہے ملکن بادشاہ نواندے نہیں یہ بادشاہ ہے تمہارا جڑے بڑے پیغمبر نے طالوت نو سامنے کیتا ہن ویکھو لگے جے فیل ہون جنہیں پیپر تے آنا سننا ہے انہوں پتہ لگنا فیل کون ہے تے پاس کون ہے جویں پیغمبر سیمویل نے حضرت طالوت نو سامنے کر کے آکھیا اے جے قالو تو وہ کہنے لگے اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا اینو اللہ ساڑھے تے بنا دیتا ہے اینو اللہ ساڑھے تے بنا دیتا ہے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ایدے تو زیادہ تے اسی حق رکھنے ہیں ایدے تو زیادہ تے اسی حق رکھنے ہیں پیغمبر نے آکھیا فیل ہو گئے ہو کوئی نہیں سنے تو سن آباد رہو بھائی فیل ہو گئے ہو پہلے پیپر دی پہلی شک پہلا ہی فیل ہو گئے ہو انہاں کہ اسی آپ کی بیٹھے ہیں فرمایا اعلان کروانے والی توحید ہے کرنے والی نبوت ہے اور تم کہہ رہے ہو ہمارا حق زیادہ ہے جدو اعلان کرانا اللہ ہوئے وکھان والا پیغمبر ہوئے جیڑا کھینا ایدے تو میں بہتر ہوں اوئی فیلے ہن پتہ لگا ہی محمد نے ہاتھ کیوں اٹھایا علی دا چہرہ کیوں اٹھایا پیغمبر نے فرمایا تمہارا بھی پیپر
میرے محترم سامعین انہاں گل کی تھی کہنے لگے ساڑھی گل پوری سن لو پیغمبر رکھا گل اجے پیپر جاری ہے پیراگراف پڑھو اور نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے مثلا میں سوال کرنے لگا لینا کنے پیراگراف پڑھے کس نے سیمویل سے کہا تھا کہ ہمارا کوئی سربراہ بناؤ بولو یار صحابہ نے بہت شکریہ اینی گل ایڈا سوکھا پیپر حضرت سیمویل نے کس کو دکھایا تھا حضرت طالوت کو شکریہ اینی گل نالو نالی نو میرا ہاتھ تیاری ہوندی جاندی انشاءاللہ انہاں آکھیا بھی اسی یہ تو بہتر حضرت سیمویل نے فرمایا میں ایڈا غصہ نہیں کردا پہلا تسی دسو کہ تسی اپنے آپ کو یہ تو بہتر کیویں سمجھدے انہاں کیا کہ انہاں آکھیا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ اساں حساب لایا ہے یہ کول تے مال دولت ہی کوئی نہیں یہ کول تے مال ہی کوئی یہ دولت مند نہیں اسی صاحب ثروت سامنے بیٹھے ہیں دولت مند بندے بیٹھے ہیں ایڈے ایڈے امیر بندے فوج وچ موجود نے کہ اللہ اینو ہی بنانا سی غریب نو یہ مطلب اس پیپر سے یہ بھی ایک بات نکلی کہ دولت مندوں کو پوجنا بندوں کی پرانی عادت ہائے ہائے بھائی دولت مندوں کو بادشاہ سمجھ لینا اور دولت مندوں کو سربراہ بنا دینا یہ لوگوں کی پرانی عادت ہے پیغمبر نے آکھیا تواڈے نزدیک دولت معیار ہے اللہ دے نزدیک دولت معیار نہیں انہاں آکھیا اللہ کی ویکھ کے بناندا ہے دو چیزاں جی فرماندن وزادہ اے بچے سن لیں زادہ میں الحمدللہ جو تیاری پیپرہ دی کراندا سا ٹیوشن پڑھن دی بچہ لوڑ نہیں سی پیندی میں انج سمجھا چھڑدا زادہ اے ہو دی ضمیر اس دی طرف جاری زادہ زادہ معنی زیادہ زادہ اس میں دو چیزیں تم سے زیادہ ہیں اس میں دو چیزیں تم سے مال نہیں ہے کل زیادہ مال نہیں زیادہ شکریہ مال تو علاوہ دو چیزاں نے جڑیاں ایدے وچ نے تو اڈے وچ نہیں ایدے وچ ہے نے تو اڈے وچ نہیں انہاں کیا او دسو اے قرآن جی ویسے تو انجی پڑھنا چاہیے جی میں اسی پہ پڑھنے آج اللہ فرماتا ہے ان کو بتا دے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ یہ جسمانی طور پہ بھی تم سے فٹ ہے علمی طور سے بھی تم سے فٹ ہے واہ واہ کیا بات ہے یہ جسمانی طور پہ فٹ ہے اور علمی طور پہ بھی فٹ ہے یہ دولت کے حساب سے فٹ نہیں دولت دے کولے نہیں جنی تواڈے کولے میدان چ لوڑ پانی ہے دو چیزاں دی ایک جسم دی بولو بولو یار ایک علم دی نہیں جڑی ترتیب خالق دسی ہے وہی پڑھنے علمی والجسم یہ علم بھی تواڈے نالوں زیادہ ہے تے جسمانی طور تے بھی تواڈے نالوں فٹ ہے یہ دو گلاں کٹھیاں گھٹ ہی ہوندیاں جڑا بندہ علمی طور تے فٹ ہوئے انہوں آکھو اتھے کبڈی ہے تماچے دار اور کسے مولوی نو جڑا علمی طور تے بڑا فٹ ہے مفتی منیب صاحب نو بندہ آکے مفتی تقی عثمانی صاحب نو بندہ آکے جاکے سے شیعہ عالم دین نو ساجد نقوی صاحب نو محمد اکبر صاحب نو اے جڑے علماء شیعہ سنی اہل حدیث اس والے مشہور میں طارق جمیل صاحب نو طارق قادری صاحب نو بندہ آکے کچھے پا کے آجو میچ وہ آکھن گے تو دماغ خراب ہو گیا انہوں نے آکھو اتھے تو ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں گلاں کرتے ہو وہ آکھن گے حضرات ہم علمی طور پہ فٹ ہیں جسمانی طور پہ پہلوان بلاؤ پہلوان فٹ ہیں تے جے کسے پہلوان نو سد کے آکھو کہ عید کا ذاکر نہیں آیا تو میسا پڑ جا تے یا کسے کبڈی کھیڈن والے تماچے دار کبڈی جڑا پہلوان ہوئے انہوں تسی سد کے آکھو بیعت کا ساڈے مولوی صاحب بیمار ہو گئے نے تراویاں پڑھا جو شیعہ صدر مجلس واسطے تاں بھی نہیں آؤں اہل سنت صدر تراویاں واسطے وہ آندہ یار ایڈا تیرا جسم ہے ڈولے تو بنائے نے ایڈا تیرا چہرہ ایڈا جوان ہے تراویاں پڑھا کے بھی ہوندے وہ آندہ ہوں میں مولوی ہوں کوئی یہ مطلب میدان دو نے جسم دا میدان اور ہے علم دا میدان اور ہے کیا بات ہے جڑا علم وچ فٹ ہے وہ جسم وچ فٹ نہیں آਉਂਦਾ جڑا جسم وچ فٹ ہے وہ علم وچ فٹ نہیں آਉਂਦਾ جنوں اللہ چندا ہے اس میدان وچ بھی کمال ہے
فرمایا طالوت علمی طور پہ بھی فٹ ہے، جسمانی طور پہ بھی فٹ ہے۔ ہن پتہ لگ گئی اسا حضرت علی نو نشے چ بلا فصل نہیں آکھیا۔ کمال کی سن رہے ہو؟ جڑا سا کیا خلیفہ تو ہو بلا فصل، سانو بھی پتہ ہے حضور نے حکومت 25 سال حضور تو بعد کیتی ہے۔ اسی کو حکومت کی گل کر رہے ہیں، حکومت کوئی بھی کرے نبی کے فوراً بعد علمی طور پر بھی علی فٹ ہے، جسمانی طور پہ بھی علی۔ ہاں صدقے جاواں، علمی طور تے ایڈا فٹ ہے کہ کھلو کے فرماتے نے سلونی۔ میں ایک لطیف گل کر رہا ہوں، بچے سن لیں۔ سلونی کا کی مطلب ہے؟ مجھ سے سوال کرو۔ سلونی قبل استفقدون، تم مجھے کھو نہ دو، مجھے کھو دینے سے پہلے، میں تمہیں نہیں، تم مجھے نہ کھو دو، مجھ سے اس سے قبل سوال کر لو۔ قرآن تو میرے ہاتھ نے، رمضان گزرے ہے، بکری قسم دی لوڑ کوئی نہیں، دربار شبیر ہے، دو علم نے، قرآن تو میرے ہاتھ نے، جتوں تک میں پڑھ سکیا نا، اے سلونی دا دعویٰ یا مصطفیٰ نے کیتا ہے یا مرتضیٰ نے۔ کیا بات ہے، تو آجے بلا فصل ہو تو سکتا، یا پیغمبر نے آکھیا جو پوچھنا پوچھ لو، یا میرے پیر علی نے آکھیا جو پوچھنا پوچھ لو۔ تا نبی فرمایا سی انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، یہ مطلب ہے علمی طور تے بھی علی بلا فصل نے، تے جسمانی طور تے ایڈے بلا فصل نے کہ جسم نال تلوار چلائی دیئے یا علم نال؟ اور یارا علم نال تے مسئلے دسی دینے، تے جسم نال تلوار چلائی دی۔ اچھا ایک مورخ ہے دانش ورق، انہیں بھی جملہ میں پڑھے، وہ سکے کائنات میں علی کی ذات والا صفات وہ ذات ہے جس کا قلم بھی اسی تیز رفتاری سے چلتا تھا، زبان بھی اسی تیز رفتاری سے چلتی تھی، اور تلوار بھی اسی تیز رفتاری سے چلتی تھی۔ تلوار بھی تیز چلتی تھی، زبان بھی تیز چلتی تھی، کمال جب خطبات دیتے تھے، اور ہاتھ بھی لکھتے وقت تیز چلتا تھا۔ وہ اندر پوری دنیا میں یہ قانون بنا ہوا ہے کہ جو تیز چلتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ علی تینوں مقامات پر تیز تھے، غلط نہیں تھے۔ ہائے ہائے، زبان بولنے میں غلطی نہیں کرتی تھی، قلم لکھنے میں غلطی نہیں کرتا تھا، اور فرماتے ہیں تلوار چلنے میں غلطی نہیں کرتی تھی۔ یعنی جسمانی طور تے ایڈے فٹ سان۔ تو انہوں پتہ ہے ایک باری فرشتیاں نے اللہ نو آکھیا بھئی تفسد فیہا ویسفک الدماء، اے آدم نہ بنا، فساد ہو جائے گا، تے لڑائی ہو پائے گی، تے خون بہ جائے گا۔ اے جڑے خون بہ جان تو ایڈے تنگ سن، انہاں سارے دا سردار تلوار لے کے آئے۔ جڑے بندے میری گل سنی ہے میں انہیں کرتا، میں بیانہ جڑے تنگ سن اس گل تو بہت زیادہ۔ بسم اللہ، شاہ جی آئے نے، شاہ صاحب تشریف لے آئے نے، پڑھنے والا کوئی نہیں آیا، تسی میرے دھیان نہ سنو، جدو پڑھنے والا آیا میں دس دے گا۔ شاہ جی بسم اللہ، الحمدللہ، برکت اضافہ ہو گیا، مجلس پاک دیاں برکتاں چ رحمتاں چ اضافہ ہو گیا۔ پڑھنے والا اتھوں میں ویکھنا، تساں نہیں پہلا ویکھنا، آؤ میری نظر میں دس دے گا تمہیں، اتھے آیا تو میں دس دے، مہربانی تسی توجہ نہ سنو، بابا جی تشریف لے آئے۔ میرے عزیزو، فرشتے آ کے اسی نہ بنا کتے فساد نہ ہو جائے، فساد جو خون بہ جائے گا۔ اے فرشتہ خون تو بڑا تنگ ہے، جڑا خون بہ جاتا نا بندے قتل و غارت کر دیں، فرشتیاں نو بڑی تکلیف ہوندی، وہ نہ آکھے رہ نہیں دے، بنا ہی نہ، چنگا بھلا امن ہے، چنگا بھلا امن ہے، تے بندہ بنائے گا فساد ہو جائے گا، تے ہمیں خون بہ گا۔ اے جڑے خون بہ جان تو ایڈے تنگ سان، انہاں ساریاں دا سردار احد وچ تلوار لے کے آیا ہے۔ آؤ انہوں رل کے پوچھیو، یہ تلوار نال تے پھر خون ہی چلنا ہے نا، اور تلوار کالے واسطے ہوندی ہے؟ تواڈے علاقے تلوار کیڑے کام آوندی؟ اور یار چلے تے خون ہی پیندا نا۔ مہربانی میرے محترم سامعین، یہ تلوار لے کے وہ آیا جڑے آندے سن خون خرابہ نہ ہو جائے، وہ تلوار لے آ کے پہ آندا سی لا فتح الا علی،
لا سیف الا ذوالفقار. تلوار دی بھی تعریف کر رہے ہیں, صاحب تلوار دی بھی تعریف کر رہے ہیں. کہ آ گیا اینا فٹ جسمانی طور پہ, پھڑو جی تلوار. میرے سامنے قرآن ہے, میں وہ پتھر چوم کے آیا جدے اتے کھلو کے جبریل آکھیا سی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس دور چ سعودی حکومت نے 2005 میں گیا سا, انہوں نے بکریاں رکھیاں نے بہت زیادہ تاکہ اتنے گند پوے تو لوگ اتنے نہ آن جی, اس واسطے کہ پتہ نہ لگے. پھر انہاں کالا تیل نہیں ہوندا ڈیزل پرانا, وہ اتنے سٹ چھڑیا انہاں پتھراں دے تاکہ اتنے ہاتھ لائے تو بندے دے منہ کالے ہو جان. ہاتھ بھی کوئی نہ لائے, چومے بھی کوئی نہ, انہاں نے اہتمام ایسا کیتا ہے. پر پھر کوئی نشاندہی ہے تو میں گیا نا, اور کسے دسیا تو گیا نا. انہاں تو اتنے لے چلیے جتنے جبریل کھلو کے آکھیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں اپنی قبر جانا ہے جتھے انہاں کالا تیل ملیا ہے نا, میں انہوں چومیا, میں نے خوشبو آئی. کمال یار, جبریل امین دے قدم لگے نے, انسانی حالت جا کے تلوار پیش کیتی نے. میں جبریل نے ویسے پوچھے ہے, شاعر تے روز پوچھتے ہیں گلا کرتے ہیں خیال ہے, میں ایک خیال آ ہی گیا. میں جبریل نے پوچھ لیا خیال ہے, میں پھر دوجا بھی خیال آپ ہی آیا کہ میں آخا مجھے جبریل مل پیا, اللہ معافی دے. ایسی گل نہیں, خیال میں آیا بھی یہ فرشتے ہیں, یہ تو بڑے تنگ سن خون خرابے تو تے تلوار ہتھوں پہ لیا کے دیں تے نال پہ آندا ہے جیڑی اگلی سی وہ ٹوٹی ہے, یہ نہیں ٹوٹے. اے ذوالفقار شاہ سوار کے مطابق یہ دو نوکاں والی تلوار ہے تے یہ نہ ٹوٹے گی, مہدی تک نہیں ٹوٹے گی. صدقے جاواں, میں حیران سا اوڑیاں دو گلاں اگر تہاں سنیاں نے کیڑی کیڑی, علمی والجسم, علم بھی یارا پرچہ دے ویکھو, علم بھی ضروری جسم بھی ضروری. کیوں ایتھے پتہ لگتا ہے جبریل نے تلوار لے کے دیتی, علم کنا ضروری ہے. جبریل آندا تسی غور نال قرآن پڑھو تو تانوں پتہ لگے. ہم نے فساد سے اختلاف کیا تھا, جہاد سے اختلاف نہیں. فساد اور ہے, جہاد اور ہے. اس میں علم بھی زیادہ ہے, اس میں جسمانی قوت بھی زیادہ ہے. علم کو جسم کے ساتھ مربوط کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے جب تلوار جاہل کے ہاتھ میں آئے تو فساد ہی فساد ہے, عالم کے ہاتھ میں آئے تو جہاد ہی جہاد. علی عالم بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں. قریب کر لیے مجلس. انہوں نے کہا جی بندے تھوڑے ہیں سی. نبی سیمویل نے فرمایا تالوت نو 10 انہوں کی کرنا. انہوں نے کہا جی تھوڑے ہیں تو کوئی گل نہیں. اصل جو ہویا ہے کہ اسی اس واسطے ظالم دے ٹائے چڑھ گئے. میری پنجابی دی سمجھ آ رہی ہے, ٹائے, اس ظالم دے ٹائے اسی اس واسطے چڑھ گئے ہیں کہ ساڑھے کو تابوت ہوندا سی, تابوت سکینہ, ایک صندوق سی جدے سکون دا سامان سی, وہ ساڑھے کو گواچ گیا, وہ ساڑھے کو گواچ گیا. فرماندے نے تالوت دی ایک نشانی ہوئے گی کی وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّا آیَاتَ مُلْكِهِ, اس کی بادشاہت کی یہ نشانی ہے. أَيَّاتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ, وہ تابوت, وہ صندوق جس میں سکون کا سامان ہے, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے ہے, وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. فرماتے ہیں ملائکہ اس صندوق کو اٹھا کر جس کے دروازے پہ چھوڑ جائیں گے وہی تمہارا سربراہ ہو. صدقہ جانا, صدقہ جانا. یہ مطلب ہے نبیوں کے فوجوں کے سربراہوں کے دروازوں پر ملائکہ آتے ہیں, آتے ہیں. ہاں, جدے دروازے تے ملائکہ آن, اور چھوٹے نبی دا بنایا بادشاہ ہے, تے جدے دروازے تے کھلو کے سید الملائکہ کے انا خیات الحسنین, او مصطفیٰ دا بنایا بادشاہ. او جی دو فرشتے چھٹ گئے حضرت تلوت. اے تابوت سکینہ کنوں آندے, اے دے تے میں مجلس مکا دے. پڑھنے والے آ گئے, آ گئے. میں تو اڑنا وعدہ کیتا سی آؤں گے تو میں دساں جی, میں دس دیتا تسی میرے لو ویکھو جی. نہیں میں پڑھاں گا, فکر نہ کر. بسم اللہ. جناب علی عمران صاحب تشریف لے آئے, یہ بھی اتھوں ہی ہو کے آئے نے جتھوں میں ہو کے آئے. آج اتنے کو پدراڑ کوئی ایسا دانا بندہ سانو لب گیا ذاکران جس سارے علاقے دا طواف کرایا ساڈے. انہاں آکھیا اتنے نہ آیا جے, اتنے پہ آج عید جے تو بڑا رش جے اتنے جے کلر کہار, تو تسی پنڈ دادن خان والا جڑا کی نا کلر
लिल्ला ओ सानू आख्या लिल्ला लिल्ले उतर ओ मैं उतरिया तो मैं किथे जाना शाहर आख्या असी पिंड केड़ा पिंड सी ओ लिल्ला लिल्ला कस्बे दे विच आ हुण दसो भी किन्ना कु अगे आउणा है जिथों सड़क निकलेगी ते ओ इस सड़क नाल आके मिल जाएगी उन्हें आख्या 20-22 किलोमीटर आ जाओ असीं 20-22 किलोमीटर अगे जाके फोन किया उन्हें कित्थे हो असां आख्या लिल्ले तो 20-22 किलोमीटर दूर उन्हें आख्या वो तो लिल्ले तो बिल्कुल नालों राह निकलता तुसीं कित्थे आ गए तो तुसां आख्या सी ना 20-22 किलोमीटर उन्हें इरशाद फरमाया असीं समझिया शायद तुसीं भेरे हो असीं बयान ने असीं लिल्ले हाँ लिल्ला गल तो पूरी सुन लो वो 22 किलोमीटर अगे जाके जी बाग भजदे लगे उन्हें अगों इन्हां दी गड्डी उधर पे जाती सी एक तो 10 नंबर वेख के शाह आख्या गड्डी किसे जाकर दी है इनू किसे उधर ही तोड़ दिता इन्हां राह जाके सानू फोन किया कित्थे हो असां आख्या तो वापस इधर चढ़े तुसीं होना गा इधर अगा गया ये फिर अगों जाके कितों मुड़ के आए ने मेरा ख्याल एक बंदा सियाना सी जिस हिसाब रखा पे इन्ना को खज्जल होणगे तो इन्ने टाइम ते आ जाए वो मैनू पहला नहीं सी मंगवाना चाहता उन्हें हिसाब लाया पे इन्ना कोई खज्जल करिए तो 5 बजे आ जाएगा आराम नाल 2 जाकर पढ़ जाएंगे इन्होंने भी तोड़ दिता भी ये भी आराम नाल हाँ इंशाअल्लाह 6 बजे के करीब ये आ जाएंगे तो ये पढ़ लेंगे वैसे सानू उंज भी दसो भी कितना टाइम है तो भी असी आराम नाल तैयार उस तना बंदे की जरा ज़ियारत मैनू जान लग्या करा चलो बंदा चेहरा मुबारक ही वेख लो एक बार अजीज आने गिरामी कदर मैं इत्थे मुकाना चाहना ताबूत सकीना किनू आंदा आलम दीन ने देवबंदी उन्हें लिखा कि इम्तिहान सुन लिया जो पैराग्राफ मैं जल्दी पढ़ने लगा अच्छा जी बनी इसराइल में एक संदूक चला आता था संदूक चला आता कि तुहाडा की ख्याल सड़के चढ़िया सी संदूक चला आता था ओदा मतलब है जिमें ये मजलिस लोग कहते हैं 100 साल से चली आ रही है बहुत शुक्रिया ये मजलिस कई साल से चली आ रही है अच्छा वो कहते हैं कि ये संदूक चला आ रहा था बनी इसराइल में हाय हाय लफ्ज बड़ा है उसमें तबर्रुकात थे उसमें क्या था तबर्रुकात थे तबर्रुक भी पढ़ दिया छेती मुका दिया फरमाते ने कुछ पत्थर की तख्तियां थी जिन पर तौरात के कुछ जुमले लिखे हुए थे दूसरा उसमें आसाए मूसा था और जरा मूसा सोटा हाथ च पढ़ते सन ओदा कोई पीस विच मौजूद सी अगे फरमाते ने हजरत मूसा के जूते थे हारून के कपड़े थे एदा मतलब है मन जा कुछ लोग ऐसे ने जेड़े जुत्ती ला भी छड़न ते तबरक बन जाती कुछ बंदे ऐसे ने जिन्हां दे लथे कपड़े तबरक बन जाते मूसा ते हारून दा तरका उहदे च मौजूद सी किसे दे कपड़े किसे दी जुत्ती किसे दा सोटा वो संदूक दे विच सी ये आलम दीन लिखते हैं कि फौज का सरदार आगे आगे लेकर चलता था उस संदूक को आगे आगे लेके चलता था और पीछे से थोड़े लोग हमला करते थे और अक्सरियत पर गालिब आ जाते थे जब ये संदूक आगे आगे होता था अल्लाह फतह देता था संदूक आगे और यार सिर ते बंदे संदूक चुके होंदा सी सरदार ने वो संदूक ही तलवारा नहीं सन असला नहीं सी एटम नहीं सी कोई बटन नहीं सन एटम दे तो दबा के तबाह कर सकता सी बस तबर्रुकात सन मन मौलवी थोड़े बंदे भी बहुतियां ते फतह पा जाते ने जे किसी वड्डे दी जुत्ती उन्हां कोल होवे तुसां गौर नहीं फरमाया किसी वड्डे बंदे दे कपड़े उन्हां कोल होण उन्हां च तबर्रुकात सन वो संदूक लैके अगे अगे चलता सी फतह कौन देंदा सी मुका दी है मैं फतह कौन देंदा सी यार लिखा ने अल्लाह फतह कौन फतह देता था अल्लाह फतह देता था जिन्ने बंदे वसीले दे कायल नहीं उन्हें को मैं कुरान हाथ च लेके पूछना अगर वसीले की कोई दीन में अहमियत नहीं होती तो जब फतह अल्लाह देता था संदूक आगे क्या करता था बाबा जी शुक्रिया और यार संदूक अगे की करता सी संदूक ना गुफ्तगू करता है ना संदूक जो फायर निकलता है सदके जावा ना संदूक च कोई तलवार है ना संदूक च कोई तीर है
کسی دے کپڑے، کسی دی جتی، کسی دا اتنا سوٹا ہے کہ یہ برکت والی چیز ہے، تبرک والی چیز ہے، تبرک والی چیز ہے۔ ہم سوال کا جواب لینے لگا، دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور اب میرے سوال کا جواب دیجئے۔ میں آج موضوع پہ پڑھنا۔ ہاں جی، ہم جواب دیو۔ حضرات سوال یہ ہے، کیا صندوق فوج کے آگے ہوتا تھا یا پیچھے؟ آگے۔ فوج میں جتنے بھی عزت والے لوگ تھے صندوق ان کے آگے ہوتا تھا، اور صندوق کے سبب سے فتح کون دیتا تھا؟ تو انہوں سارا پیراگراف بھی آ گیا تو سوالوں کے جواب بھی آ گیا۔ فتح اللہ دیتا تھا، سبب صندوق بنتا تھا۔ یہ مطلب ہے قرآن نے قانون دے دیتا، جس کے سبب سے فتح ہو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ اور یار جس کے سبب سے فتح ہو اس کو پیچھے نہیں رکھا جاتا، اس کو آگے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے نبی نے کہا تھا، کل میں اعلان اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا۔ ہوں پتہ لگ گئی ایران امریکہ کو کیوں نہیں ڈرتا؟ تو ڈرتا کیوں ہے؟ تو نے علی کو پیچھے رکھا ہوا ہے، انہوں نے علی کو آگے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یار وہ پہلا نمبر رکھی دا، جدی وجہ تو اللہ فتح دے وے وہ پہلا نمبر رکھی دا۔ وہ تیسرا چوتھا پنجواں چھواں نمبر نہیں لائی دا۔ آخری جملہ، بہت شکریہ قبلہ، ایڈا اچھا جملہ لکھیا نے۔ فرماندے نے جب قوم بد نیت ہو گئی تو اللہ نے صندوق ان سے چھین لیا۔ جب قوم بد نیت ہو گئی تو اللہ نے فتح والا صندوق چھین لیا۔ جب دوبارہ اللہ راضی ہوا تو فتح والا صندوق ان کو مل گیا۔ یہ مطلب ہے جملہ ہی کہنا جی میں کیا آکھنا۔ علی عمران صاحب جملہ سننا۔ یہ مطلب ہے جن قوموں پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے ان سے تبرکات چھین لیتا ہے۔ ہائے ہائے، جن قوموں سے اللہ ناراض ہو جائے ان سے تبرکات والا صندوق چھین لیتا ہے۔ حضرات جتنے مسلمان مغلوب ہیں وہ قرآن کا واسطہ ایک مرتبہ سوچے ضرور، کہیں ہم سے تبرکات تو نہیں چھن گئے۔ جنہ دے کپڑے تے جنہ دیاں جتیاں تبرک بن دیاں انہ دیاں تیاں ننگی پیری بازار شام چلے کی تبرکات دا حیات۔ مولا تانوں کسے گاہ میں ہائے نہ کر، صرف غم اہل بیت وچ مولا ڈون دی توفیق دے۔ میرے محترم سامعین، جس خاندان دے کپڑے تے جس خاندان دی نالین مبارک اللہ دے ہاں متبرک بن کے تبرک بن جاندے، انہاں دیاں تیاں پیدل ٹریاں نے، پیراں چ ورم آ چکے سن۔ عجیب بیعت چھڑ گئی ہے عید تو بعد۔ خدا رہا اس بیعت سے نکلو۔ کوئی آندہ عید کرنا ہی ہے، کوئی آندہ شیعہ واسا عید کوئی نہیں کرنی۔ خدا رہا کوئی مہربانی کرو، کیوں اجدیاں گلا کر دو؟ میں دس دینا، میرے لفظاں نو یاد کرو، مناظرے نہ رکھ لو کہ عید ہے وہ اندر کوئی عید نہیں غم ہے۔ یار مناظرے نہ کرو، ایکو گل ہے، عید ہے کوئی شک نہیں۔ انج عید والے دن جنہوں تکلیف ہوئے انہوں یاد زیادہ ہو۔ عید والے دن تکلیفاں آباد رہو زیادہ یاد ہو گیا۔ میرے عزیزوں، پتر کسے دا قتل ہویا ہوئے، عید وہ مناندہ ہے، کپڑے بھی پاندہ ہے، عیدگاہ بھی جاندہ ہے، نماز پڑھنے بھی جاندہ ہے۔ اگر وہ جاندہ روندہ جائے تو کوئی بندہ اعتراض اس واسطے نہیں کرتا کہ پہلی عید آئی ہے نا، پہلی صدقہ جہاں پہلی عید آئی ہے، پتر دا قتل ہو گیا، روے نہ تو کی کرے۔ جس میں نہ کسے ماں دا بیٹا ایکسیڈنٹاں چ بیٹے ٹوٹ جاندے نے موٹر سائیکلاں تے، نہراں تے نہان گئے، عید والے دن لاشاں ہوندیاں۔ جس گھر عید والے دن لاش آئی ہوئے، یہ مطلب یہ نہیں ہو لوگ عید دا منکر ہوندے نے، وہ کھانا پکاندے بھی روندے نے، وہ کھانا کھاندے بھی روندے نے، وہ کپڑے پاندے بھی روندے نے، وہ عیدگاہ جاندے بھی روندے نے۔ لوگ آندے نہیں بھائی کوئی گل نہیں، انہاں دا حق بندا ہے کیونکہ انہاں دا نقصان بڑا ہو گیا۔ مسلمانوں اسی عید دا منکر نہیں،
اسی چٹیاں کپڑے دے بھی منکر نہیں. اسا میں پہلا آکھیا سی چند دن رمضان چ میں آکھیا عید دے نیڑے میں کیا شیو کپڑے سفید پا کے عید پن ٹر جائے جے لوکاں نو گلے ملیا جے اچھے کھانے پکا کے کسے نے گلیا جے کسے نو کھانے آئے تے لے لیا جے تیاں دے سر چومیا جے پتراں دے منہ چومیا جے تیاں نو عید بھیجیا جے. آخر سارے معاملات 12-1 بجے تے ختم ہو ہی جاندے نا. ہائے ہائے ظہر دی نماز تک تے سارے معاملات مک جاندے. اج جدوں دوپہر عید دی ڈھل جانا ادو ایک باری کوفے منہ کر کے آخیا جی اسی بھولے نہیں جی علی دیا بیٹیاں تسی روندیاں رہیاں نا عید والے دن سانو اسی تواڈے کام چوں آزاد نہیں اسی تواڈے کام چوں آزاد. مولا تانوں جزا دے. سوچ رہا پھر وسیا نہیں ہو بیڑا اج تک انج مسلمانہ اجاڑے انج اجاڑے نے. میں سوچ رہا ہوں کیڑی کچھ روایت. چلو ایک جملہ پڑھ دیں. حضرت علی علیہ السلام دی ضربت دے دن گزرے کنیاں ضرباں لگیاں نے مولا علی ہے جی ایک آباد ایک جنہیں ضرب ماری ہے اس دو ہاتھاں نال وزنی تلوار بنوائی گئی زہر چ بجائی گئی. انہیں ضرب دوسری پہلی رکعت دا دوسرا سجدہ سی تو مولا سر پہ اٹھان دیں انہیں دو ہاتھاں نال ایڈی تلوار تیزی نال ماری ہے. اے جڑی جگہ تے میں نے ہاتھ رکھا ایتھوں تک تلوار بچ اسا محسوس کیتا ہے زخم ایتھوں لے کے تلوار بچ انہیں تلوار کڈی فون دے فوارے چھٹے نے. کتاب دی طرح مولا دا سر مقدس کھلیا کتاب دی طرح اینج نہیں کتاب کھلتی انج لکھیا نہیں کہ میرے مولا دا سر مقدس بالکل ایتھوں اینج کھلیا. بیٹے دوڑے نے بیٹے آ کے اتنے کپڑا بدے بھئی بدہ کپڑا تاکہ سر جوڑ کے کپڑا لیکن میرے مولا نے وہ آن تو پہلے پتران دے دو ہاتھاں نال اپنا سر پھڑ لیا سی. عید دا اج تیسرا دن ہے بندے اج تیسرا دن عید دا پہ مناتے ہیں. اس عید دے تیسرے دن دے وچ میں اوکھی گل کرن لگا. حضرت علی علیہ السلام پتراں دے آن تو پہلے دو ہاتھاں نال اپنا کھلا سر بند کر لیا سی. میں حضرت علی علیہ السلام نے کر گیا اے شاہ نجف تہاڈی مظلومی تو دارین وڑ دیواں. ایک گل ضرور ہے وہ میں کی کراں کربلا سمندر ہے جدے جو بڑے گام آ کے غرق ہو جانے تانوں ایک ضرب لگی ہے تے پترا آ کے تانوں سر بدھا ہے لیکن پترا دے آن تو پہلا تو ہاتھاں نال اے دو حصے سر دے آج پھڑتے لے سرنا جدو عباس دے سر جو گرد بچے حضرت عباس دے دو میں بعد ہوئی کوئی نہیں سر جدو شبیر پہنچے نے سر کھلے دا کھلا پہ آلی رو کے شبیر فرماندے نے بابا ساڑھے آن تو پہلے تسا سر پھڑ دے آلی. حضرت عباس دا آیا تھے ایک اور جملہ حضرت عباس دا پڑھ جدو پتر لے کے گھر آئے نا امیر المومنین حضرت امام حسن دے سر تھلے ہاتھ سن امام حسین دے پوچھ تھلے ہاتھ سن حضرت محمد حنفیہ دے کمر تھلے ہاتھ سن تے پیرا تھلے او دے ہاتھ سن جڑا ساری زندگی انہاں دے پیراں جی رہے. آباد رہو ایک جملہ جی میں پڑھنے لگا ساری زندگی اس خاندان دے پیراں چ گزاری. حضرت علی علیہ السلام دروازے تے پہنچے تے اکھاں کھولیاں تے ویکھ کے فرماندے ہاں دروازہ آ گیا جی. فرمایا میرے پیر عباس تھلے رکھ ایک جملہ سنا چھڑ رہا میرے عباس پیر تھلے رکھ. فرماندے نے بابا اساں آرام نال نہیں جانا. فرمایا تساں مینوں کوئی بیٹا تکلیف نہیں تھی لیکن میرے پیر تھلے رکھ. حضرت عباس نے پیر مبارک تھلے رکھے. فرماندے نے مینوں اٹھاؤ سدھا کرو. پترا نے سدھا کھڑا کیتا میرے مولا تے پتر کہنے لگے بابا اساں ضرب ویکھی ٹر کے نہ جاؤ اسی تانوں آباد نہیں کچھ تانوں اسی انج لے جانے انج. امیر المومنین کہنے لگے نہیں میں نہ ٹر کے اندر جان دو دروازہ کھولو میں آہستہ ٹر کے اندر جانا. امام حسن علیہ السلام نے پوچھ لیا بابا جان تسی کیوں ٹر کے جاندے ہو اسی تانوں آرام نال چک کے تہاڈی مسند تک لے جانے
حضرت علی علیہ السلام دے دل دی گل ہے. میرے مولا فرماتے نے حسن بیٹا اندر میریاں تیاں نے. ہائے ہائے مدینہ نہیں کوفہ آباد رہو. تیاں دے سامنے جدوں پیو اینج جائے نا اینج تیاں دے دل ٹوٹتے نے. تیاں دی کیفیت ہو جاندی ہے. میریاں تیاں دے سامنے علی علیہ السلام نے گل کر لگا آخری تیاں دے سامنے مینوں انج نہ کھڑو. میں آنا یا علی تانوں کنا خیال رہو کنا خیال ہے کہ میں زخمی ہوں. اجے لاش نہیں زخمی ہونا تے زخمی پیو دا دل نہیں پہ کرتا. مینوں تیاں دے سامنے انج لے جاؤ. میں نہ یا علی نہ روئیے نہ ماتم کریے تے کی کریے تہاڈا دل نہیں کرتا میں زخمی تیاں دے سامنے آج جاواں. 10 محرم سی ڈی کرتا